احمد گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے گیند کے پیچھے گیا اور اچانک پھسل گیا۔ گھٹنا زمین سے لگا اور چھل گیا۔ جلن ہوئی، تھوڑا خون بہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر آیا، ماں نے زخم صاف کیا، مرہم لگائی۔ کچھ دیر میں جلن کم ہوئی۔ اگلے دن زخم سوکھ گیا اور چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک دن احمد اسکول میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے ہوئے اس کا بیلنس بگڑا اور گر گیا۔ اس کی انگلی زمین پر پڑی کسی دھاردار چیز سے کٹ گئی۔ اسے بہت زیادہ درد ہوا، خون بہا۔ ٹیچر فوراً اسے فرسٹ ایڈ روم میں لے گئی، زخم صاف کیا اور بینڈیج لگا دی۔ گھر آیا تو امی نے خوب سمجھایا کہ سنبھل کر کھیلا کرو۔ امی اسے بار بار سمجھاتی کہ سنبھل کر کھیلا کرو، سیڑھیاں بھی آہستہ اترا کرو، بھاگتے نہیں۔ احمد صرف ہاں میں ہاں ملاتا لیکن عمل نہیں کرتا۔ ایک دن احمد جلدی میں تھا، بیگ ایک کندھے پر لٹکا ہوا سیڑھیوں سے تیزی سے اتر رہا تھا۔ اس نے 2 قدم ایک ساتھ لینے کی کوشش کی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے گر پڑا۔ احمد چیخا، رویا، اسے شدید درد ہوا۔ ماں دوڑ کر آئی، فوراً اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کیا اور کہا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ امی کا دل بیٹھ گیا۔ احمد ڈرنے لگا۔ اب فرض کریں ڈاکٹر اگر یہ کہتا کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، آرام کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو کیا ہوتا؟ لیکن ڈاکٹر نے ایسا نہیں کہا۔ ڈاکٹر نے ہڈی کو اس کی اصل جگہ پر لایا اور یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ احمد درد سے چیخ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش بھی کی لیکن ڈاکٹر نے زبردستی کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی درد برداشت نہ کیا تو زندگی بھر کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر ڈاکٹر نے پلاسٹر لگایا۔ اب احمد کو وہ ہاتھ ہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لکھ نہیں سکتا تھا، کھیل نہیں سکتا تھا، کیونکہ موومنٹ روکنا ہیلنگ کے لیے شرط تھی۔ اس کے لیے کپڑے پہننا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ باہر سے وہ صرف ایک سفید پٹی تھی لیکن اندر ہیلنگ کا کام ہو رہا تھا۔ ہڈی آہستہ آہستہ جڑ رہی تھی۔ 6 ہفتے بعد ڈاکٹر نے پلاسٹر اتار دیا اور کہا کہ آہستہ آہستہ حرکت کرو، ہلکی ایکسرسائز کرو گے تو اور بہتر ہو جائے گا۔ احمد بہت خوش ہوا، واپس آیا اور دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونے لگا، اور اب وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی احتیاط کرتا تھا، سنبھل کر چلتا تھا، ماں کی باتیں سنتا تھا۔ وہ جو امی نے مرہم لگایا، وہ جو ٹیچر نے بینڈیج لگایا، وہ جو ڈاکٹر نے پلاسٹر کیا، انہیں عربی میں جبیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ دوائی، پٹی یا پلاسٹر جو زخموں پر لگائی جاتی ہے، زخم چھوٹا ہو یا بڑا، جبیرہ کا مقصد زخم کو بھرنا ہوتا ہے، کبھی نرم جیل کی صورت میں، کبھی پٹی، کبھی سخت پلاسٹر کی شکل میں، لیکن سب کا مقصد صرف ایک ہے: شفا۔ جبیرہ جبر سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، مرمت کرنا، مجبور کرنا، کسی کمی یا نقص کو پورا کرنا۔ اردو میں جبر کا معنی ہم غصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ غصہ کرنا اور زبردستی کرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جیسے ڈاکٹر نے زبردستی پلاسٹر لگایا لیکن اس میں غصہ شامل نہیں تھا۔ جبر کا معنی ہے مجبور کرنا، اور اس میں غصے کا شامل ہونا بالکل ضروری نہیں۔ اللہ تعالی الجبار ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں۔ الجبار ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ زخموں پر مرہم رکھتا ہے، کمزور کو سہارا دیتا ہے، غم کے بعد سکون دیتا ہے، آنسوؤں کے بعد مسکراہٹ دیتا ہے، مایوسی کے بعد امید دیتا ہے۔
وہ ہمیں چھوٹی تکلیفوں میں بھی سنبھالتا ہے اور بڑی پریشانیوں سے بھی نکالتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے رویے اور الفاظ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کسی بڑے نقصان سے، کبھی کسی خواب کے چکناچور ہو جانے سے۔ لیکن ہمارے زخم ہلکے ہوں یا گہرے، ہمارا دل صرف دکھا ہو یا ہمارا دل ٹوٹ گیا ہو، جوڑنے والا صرف الجبار ہے۔ الجبار مجبور کر دینے والا ہے۔ یہ مجبور کرنا اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ٹوٹی ہڈی کی طرح صحیح جگہ سے بھٹک جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، تو الجبار ہمیں توڑ کر واپس صحیح راستے لے آتا ہے۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں، تو الجبار ہمیں درد کے تھرو ہیل کر کے واپس صحیح جگہ لے آتا ہے، ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے، راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور یہ اس کی نعمت ہے کہ چھوٹی ٹھوکریں کھلا کر ہمیں بڑی تباہی سے بچا لیتا ہے۔ جب ہم ٹوٹے ہوتے ہیں تو شیطان آ کر ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے پاس مت جاؤ، تم منافق ہو۔ جب تکلیف آتی ہے تبھی تمہیں اللہ یاد آتا ہے، کس منہ سے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ اور ہم رک جاتے ہیں، اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں، ہمیں دعائیں مانگنے میں بھی شرم آتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں، کیا احمد گرا تو اس کی امی نے اسے چھوڑ دیا؟ نہیں نا، وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس کا علاج کرایا، اس کا خیال رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ہم اللہ کے پاس نہ جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ جس کے پاس ہماری ہر پریشانی کا علاج ہے، اور اس نے ہم سے اپنا تعارف خود کرایا کہ وہ الجبار ہے، تو جوڑنے والے کے پاس ہم ٹوٹ کر ہی تو جائیں گے۔ اس لیے ہم شیطان کے جال میں نہ آئیں۔ وہ چاہتا ہے ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم پرفیکٹ ہو کر اللہ کے پاس جانا چاہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ہم ہر اسٹیٹ میں اللہ کی طرف پلٹیں، وہ ہر دفعہ ہمیں قبول کر لے گا، ہمیں ہیل کر دے گا، ہمیں جوڑ دے گا۔ الجبار سب پر غالب ہے، وہ ہر چیز کو اپنی ڈیوائن ول کے مطابق چلاتا ہے، اور کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلے بدل نہیں سکتا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہم یہ چوز نہیں کرتے کہ ہمیں کہاں پیدا ہونا ہے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہماری زندگی میں کیا کیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، کچھ راستے بند ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں، وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جہاں ہم نے سب سے زیادہ دستک دی تھی، کیونکہ ہم تو نادان ہیں۔ ہم وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں جو قبول ہو جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کسی کا ہماری زندگی سے نکلنا، کسی مقصد کا پورا نہ ہونا، کسی رشتے کا ٹوٹنا، کسی دروازے کا نہ کھلنا، یہ سب اس کی تقدیر ہے جو سب پر غالب ہے۔ الجبار میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ الجبار ظالموں کو جلال دکھاتا ہے اور مظلوموں کو جمال دکھاتا ہے، ظالم کو توڑ دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اور مظلوم کو جوڑتا ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ ہم الجبار کے بندے ہیں، ہم سے الجبار کے کیا تقاضے ہیں؟ ہم لوگوں کو نہ توڑیں۔ ہم کسی کو اپنے سخت الفاظ سے توڑ دیتے ہیں، کسی کو اپنے پاور سے مجبور کرنا چاہتے ہیں، ایون ہماری خاموشی بھی کسی کا دل توڑ سکتی ہے، تو ہم توڑنے والے نہ بنیں، کیونکہ جو شخص لوگوں کو توڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طاقت ظاہر کر سکتا ہے، اللہ اسے توڑ سکتا ہے۔ ہم ٹوٹے ہوں کے لیے مرہم بنیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، انہیں تسلی دیں، ان کے لیے موجود رہیں۔ جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہم ذریعہ بن جائیں۔
کسی کے دل کے لیے ہم جبیرہ بن جائیں۔ جب ہم خود ٹوٹ جائیں تو اللہ سے نہ بھاگیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیں وہ الجبار ہے، صرف وہی جوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا زخم جس بھی نوعیت کا ہو، ہم الجبار کی طرف پلٹیں، جو ٹوٹے کو جوڑنے والا ہے، بکھرے کو سمیٹنے والا ہے۔